میری پلان، میری مرضی ایسے اور ایسے اور ایسے ہے، وہ اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، آپ کی اس میں کوئی مرضی نہیں۔ اس ٹائم کے دوران میں بھی جو گرینڈ پلاننگ ہے اس کی چل رہی ہے، اس میں جب آپ خود یہ دعا کرتی ہیں، اصل میں آپ میں سے زیادہ تر کا یہ مسئلہ ہے، کئیوں کا یہ سوال ہوگا کہ میری مرضی سے پلاننگ نہیں چل رہی ہے، میرے کام میری مرضی کے نہیں ہو رہے، آپ لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو آپ کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی اس وقت، چاہے وہ ٹھیک بات ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن نہیں ہوتی تو آپ کی ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہوتی۔ وہ جب ہونی ہے وہ اپنے وقت پہ ہونی ہے، چاہے وہ بچوں کی شادی ہے، چاہے وہ آپ کا تھیسس ہے، آپ کے ذمہ بس کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس میں مجھے مولا علی کی وہ بات بہت پسند آتی، میں نے اس سے سیکھا ہے بہت، اس لیے میں شیئر کر دیتا ہوں کہ جب میں ایک ان کی بڑا مشہور فکر ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، ٹھیک۔ اب یہ مولا علی کا ارادہ ٹوٹ جائے، فکر تو ہے ہی ارادے کا نام، لیکن وہ کس کے ارادے سے ٹکرا کے ٹوٹ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوشش کرتا ہوں، کوشش تو ہمارے بھی فرض ہے نا دنیا میں کوشش کرتا ہوں اور کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر ہی ادا کرنا ہے ہر حال میں کہ یا اللہ شکر ہے میری کوشش تیرے ارادے کے مطابق اور تو نے میرے سے یہ کام لے لیا۔ لیکن جب میں کوشش کرتا ہوں، میری بہترین کوشش کے باوجود میرا تھیسس کمپلیٹ نہیں ہوتا، بچے کی شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، میرا بہترین کوشش کے باوجود میں کامیاب نہیں ہوتا، تو ہم سارے کیا کرتے ہیں؟ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیتا کرایا، تعویذ نکلاتے ہیں گھر سے، دیکھا جن نظر آ جاتا ہے خواب میں، کوئی بتا دیتا ہے آپ پہ جادو ہے، وہ نہیں مانتے اس بات کو، وہ لا حول ولا قوت کو مانتے ہیں الا باللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پھر میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، ہم نہیں خوش ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جب میری بہترین کوشش کے باوجود میں ناکام ہوتا ہوں، مولا علی ظاہری بات ہے وہ غلط بات کی کوشش تو نہیں کرتے ہوں، کسی اچھے کام کی کرتے ہوں گے، تو جب میں ناکام ہوتا ہوں تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے روک لیا۔ ابھی فی الحال یہ نہیں تھی پلاننگ پہ، ٹھیک ہے، میں تو سمجھ رہا تھا ایسے ہونا چاہیے، لیکن تیری کوئی اور پلان ہے، وہ میں سرنڈر، یہ ہے سرنڈر، یہاں پہ خود کو زیرو کر دینا۔ اس کے آگے ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے میں اس کو تانے مارتا رہتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، خود ہی کہتا ہے میں کوئی فالتو کام نہیں کرتا، میں کوئی ضائع چیز نہیں کرتا، میں نے کوئی، ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، تو وہ حکمت ضائع ہی جا رہی ہے۔ وہ شفا جو تو نے دی، اتنی دنیا مر رہی ہے، اسپیشلی جو ینگسٹرز کی ڈیتھ ہوتی تھی، میں تنگ ہوتا تھا۔ یہ میں مانتا تھا کہ میرا علم کم ہے، شفا میرے پاس نہیں ہے، میں آئی سی یو کا ڈاکٹر ہوں، میں 1 گھنٹہ اس کا دل پمپ کرتا رہا ہوں، میں نے صرف پیس میکر ڈال دیا، میں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، پھر بھی مر گیا بیچارہ، ٹھیک ہے، اتنی تکلیف دی، ادھر سوئی ڈالی ادھر ڈالی، آپریشن کیا، ہارٹ کی سرجری کی، یہ کیا، یا اللہ یہ، یا اللہ شفا کہاں ہے، مجھے دے میں بانٹوں، ٹھیک ہے۔ تو آخر کار مجھے پتا چلا ہر چیز میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، اس کا اس وقت مر جانا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ کی اپنی ایک گرینڈ پلاننگ، مجھے نظر آ رہے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، یا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، یا خود جوان تھا، اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، رب کی اپنی پلاننگ۔ تو جب وہ صحیح کرتا ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہ غلط کرتا ہی نہیں ہے، اور میں نے اس کے سوا دیکھنا کسی کو نہیں، تو مجھے جادوگر کہاں سے نظر آ گئے، مجھے دشمن کہاں سے نظر آ گئے؟ جب سارا وہی کر رہا ہے، مجھے اسی پہ واری صدقے جانا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اپنی کوشش بھی اس پہ قربان کر دینی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ پھر میں جو 2 گھنٹے پڑھتا رہا، ٹھیک ہے، وہ 2 گھنٹے پڑھنا بھی ٹھیک تھا میرے لیے، وہ بھی ضائع نہیں جائے گا، لیکن ابھی فی الحال وہ نہیں پاس کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بیسٹ ٹائم پہ جو اس نے پلان کیا ہوا ہے اس پہ وہ ہر چیز، میں نے بھی اسی سے مانگا۔ اور بابا جی کا اصل میسج یہ ہے کہ یار میں بھی اس سے مانگ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو منہ کرے کھڑے ہوتے کہ میرے پیچھے پیچھے نماز پڑھو، یار میں بھی اسی کو سجدہ کر رہا ہوں، تم بھی اسی سجدہ کرو، یار میں نے بھی اسی کو علم عقل سمجھ رکھ دی ہے، تم بھی رکھ دو۔ اب یہاں سے آگے اس کے حوالے،
یار میں بھی کھڑی آج بدر میں کھڑا ہو گیا ہوں، چاہے دوسری طرف دشمن ہے، کتنے گنا طاقتور دشمن ہے، لیکن میرا اللہ مانے گا، اس کا حکم ہے، میں آ گیا. سمجھ گئے؟ تو پھر ڈپریشن نہیں ہوگا. جب ہر چیز اللہ نے کہا دو نا، مدعا اس پہ ڈال کہ تیری مرضی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو پروکراسٹینیشن اپنی، اللہ کی مرضی. تو سستی تو ہم اپنے معاملوں میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے معاملوں میں تو نہیں ہو سکتی، وہ کرا لیتا ہے جب اس نے کرنا ہو. ٹھیک ہے، تو جہاں سے اس نے روکنا ہوتا ہے روک بھی دیتا. اللہ کے سوا جب ہے ہی کوئی نہیں ہے کوئی تیرے سوا، ٹھیک، میں بھی نہیں ہوں نا، تو اپنی میں کی بھی قربانی دینی ہے. سب سے بڑا غیر اللہ میں خود ہوں، تو میری اپنی میں جو ہے اس کو جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی چھری پھرے گی تو پھر میں بنوں پہلے تو میں کر رہا. اب جب بے بکرا بنے گا تو بے یاد آئے گی تو بندہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ایک اللہ ہے ایک بندہ ہے. ہم اللہ بننے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اس کو بندہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اللہ بندہ بن انجکار تینوں آخیا نہیں انجکار، تو بڑی دیر تک بچوں کی طرح ہمارے ساتھ کھیلتا رہتا ہے کہ یوں کر دیا، میں نے سوچا تو ہو گیا، میں نے کہا تو ہو گیا. یہ 10ویں تک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے 11ویں 12ویں شروع ہوتی ہے نا، بس پھر جتنا پڑھو گے اتنا، جتنا پڑھ پاؤ گے اتنا ہی مٹ پائے گا. وہ کنڈر گارٹن کی بات ہو رہی تھی، جو پریکٹیکل شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے عمل شروع ہو جاتا ہے. میں یا پڑھتا تھا تو بہت کچھ پیسے بھی آتے تھے، لیکن جب میرے پاس سائل آنے شروع ہوئے اور میں نے انہیں کچھ نہیں دیا تو وہ یا غنیو میرے گلے کا بندہ بن گیا. یہ کوئی پاسورڈ تھوڑا تھا کہ بس پاسورڈ لگائیں اور اللہ ATM مشین میں لگائیں اور اپنی مرضی کے پیسے نکالی جائیں. پیسے نکالی جا رہے ہیں، جمع نہیں کرا رہے، تو اس کی بانٹنے بھی تھے نا. ٹھیک ہے، تو وہ یا غنیوں کی عملی تفسیر میں بھی بنتا نا، تو وہ گلی میں ہمارا کتا بھوکا مر گیا، بلکہ فیلو ہیومن بینگز میرے اپنے رشتہ دار بھوکے مر گئے، کوئی سیلاب میں، کوئی کہیں اور کوئی کہیں. سارے رشتہ دار ہیں میرے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، انگلینڈ امریکہ کے اسپتالوں میں لگ جائیں گے اور کچھ ادھر ہی پڑے پڑے رہ جائیں گے، یا میری اولاد اجاڑ دے گی غلط کاموں میں. بالکل ٹھیک ہے، میرے گاؤں والے بھی بھوکے رہ